حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمہ اپنی کتاب، بہت ہی معروف و مشہور آپ کی کتاب ہے کیمیائے سعادت، اس کے صفحہ نمبر 604 پر ایک نصیحت آمیز واقعہ ذکر کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور عرض کیا کہ حضور، میں آپ کی صحبت میں چند روز گزارنا چاہتا ہوں، کہ آپ کی اجازت ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس خواہش کو قبول فرما لیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پہ نکلے اور اسے بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں، زاد راہ، سفر میں جو کھانا تھا وہ 3 روٹیاں تھیں۔ اس کے بعد چلتے گئے، راہ میں ایک دریا کے کنارے پر رکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ نے اس شخص کو بھی بٹھایا۔ ایک روٹی عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی اور ایک اس شخص نے کھائی۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کسی ضرورت کے پیش کچھ دیر کے لیے وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں جب آ کر کے دیکھتے ہیں تو جو ایک روٹی بچی تھی وہ وہاں نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس روٹی کے متعلق اس شخص سے پوچھا کہ وہ روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم وہ روٹی کہاں ہے۔ ٹھیک ہے، چلتے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص بھی چلتا گیا۔ راستے میں ایک ہرن اور اس کے آس پاس اسی ہرن کے 2 بچے بھی چل رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن کے ایک بچے کو آواز دی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ حاضر ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا اور اس کو بھون کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کھایا، اور جو شخص آپ کے ساتھ تھا اس نے بھی خوب سیر ہو کر کے کھایا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آہو کے بچے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ پھر وہ زندہ ہو گیا اور وہ اپنے راستے چلا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تجھے اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے یہ معجزہ دکھایا، بتا اس روٹی کے بارے میں، وہ روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا، حضور مجھے نہیں پتا۔ چلتے گئے، راستے میں ایک دریا آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پانی پر چل کر کے اس دریے کو پار کر دیا۔ پھر جب دریا پار ہو گیا، اس پار پہنچ گئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اس خدا کا واسطہ، اس رب کا واسطہ جس نے یہ معجزہ دکھایا، بتا اس روٹی کے بارے میں، وہ روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا، حضور مجھے نہیں پتا۔ چنانچہ آپ چلتے گئے، راستے میں چلتے چلتے ریگستان آیا، آس پاس سب ریت ہی ریت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ ریت کو اکٹھا کیا اور 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اے ریت تو سونا بن جا۔ تو پھر وہ تینوں حصے سونے میں تبدیل ہو گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ تجھے اس رب کی قسم دے کر کے پوچھتا ہوں جس نے یہ معجزہ دکھایا، بتا اس روٹی کے بارے میں۔ اس نے کہا، حضور مجھے نہیں معلوم۔ چنانچہ آپ نے کہا، ٹھیک ہے، ایک حصہ آپ نے کہا یہ تیرا ہے، اور ایک حصہ کہا یہ میرا ہے، اور ایک حصہ آپ نے فرمایا یہ اس کا ہے جس نے وہ روٹی کھائی ہے۔ تو پھر اس شخص نے کہا، حضور وہ روٹی میں نے ہی کھائی تھی، وہ روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ اپنا جرم اس نے قبول لیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تینوں حصے اسی کو دے کر کے وہاں سے تنہا چلے گئے۔ اس کے بعد جب وہ شخص سونے کو سمیٹ رہا تھا تو اسی اثناء عالم میں 2 شخص اور آئے، اور جب اس کے پاس اتنا سونا دیکھا تو ان کے اندر لالچ آ گئی، اور انہوں نے چاہا کہ ہم اس سے حاصل کر لیں اور چھین لیں اپنی طاقت کے بلبوتے پر۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا سونا ہمیں دو۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے لڑتے کیوں ہو؟ تھوڑا تھوڑا آپ لے لو، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ فیصلہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، ایک کو کھانا لینے کے لیے بھیج دیا جائے اور باقی ہم یہاں رکتے ہیں۔ تو اب جو شخص کھانا لینے کے لیے گیا، اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں کھانے میں زہر ملا دوں، اس لیے کہ سارا سونا یہ لے جائیں گے، اور جب میں زہر ملا دوں گا تو یہ مر جائیں گے اور سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ وہاں اس نے زہر ملا دیا، اور یہاں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جب وہ شخص آئے گا تو ہم اس پر چپکے سے حملہ کر دیں گے تاکہ اس کے حصے کا بھی سونا ہم حاصل کر لیں۔ اس کے بعد وہ شخص جیسے ہی آیا
اس پر ان دونوں نے حملہ کر دیا، اور چونکہ حملہ کرنے کے بعد لڑ کر کے اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب کھانا کھا لیا جائے جو یہ کھانا لایا ہے۔ پھر وہ کھانا کھایا تو وہ دونوں بھی کھانا کھا کے مر گئے کیونکہ اس کے اندر زہر تھا۔ اس کے بعد سونا ایسے پڑا رہ گیا اور وہ تینوں لوگ مر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی جگہ اپنے چند حواریوں کے ساتھ گزر ہوا، اور گزر ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ سونا تو وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ دیکھ لو دنیا کا انجام کیسا ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، دیکھ لو اس دنیا کا انجام کیا ہے، یہ سامنے تمہارے دنیا کا انجام ہے۔ یہ لڑتے گئے آپس میں، نہ یہ سونا اس کا ہوا، نہ اس کا ہوا، نہ اس کا ہوا، کوشش تینوں کی تھی۔ آج ہم اس دنیا کو چاہنے کے لیے، اس دنیا کی طلب میں، اس دنیا کی عیش و آرام میں، اس دنیا کی دولت میں، اس دنیا کی شہرت میں ہمیں دیوانہ کر دیا، ہمیں مجنون بنا دیا، ہمیں پاگل کر دیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے فرامین آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھا کہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، دارالعمل ہے، اس دنیا سے دل نہ لگانا۔ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ چل رہے ہیں اور ایک ٹیلا آیا راستے میں، اور ٹیلا جب آیا تو اس پر کئی روز سے مردار بکری پڑی ہوئی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام رکے اور صحابہ سے آپ نے پوچھا اس بکری کو کتنے دینار میں کون لے گا، کون خریدنا چاہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا ہم کریں گے کیا، اس کا ہم کریں گے کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس بکری سے زیادہ حقیر، تم جسے حقیر سمجھتے ہو نا، تمہارے نزدیک یہ بکری حقیر ہے، اس بکری سے زیادہ حقیر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت ہے۔ اور فرمایا کہ جب سے اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے ایک مرتبہ بھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں یہ دنیا کی زندگی متاثر کرتی ہے؟ ارے اس سے کئی زیادہ بہتر آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہاں اگر تمہیں عیش مل بھی جائے تو کتنے دن کا، یہاں تمہیں آرام مل بھی جائے، دولت مل بھی جائے، طاقت مل بھی جائے تو کتنے دن کی۔ فرعون کی طاقت نہ رکی، نمرود کی طاقت باقی نہ رہی، عاد، قوم عاد کتنے لعیم شعیم، کتنی ان کی ہائٹ تھی، کوئی بیماریاں نہیں تھیں، ان کے دانت نہیں ٹوٹتے تھے، صرف ان پر موت ہی آتی تھی، وہ تباہ ہو گئے۔ تاریخ پڑھیں ذرا آپ، دنیا تو ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اس دنیا سے ہمیں آخرت کو سجانا ہے، آخرت کو ہمیں بہتر بنانا ہے۔ ہم اس دنیا سے دل لگا لیں اور سب کچھ اس دنیا کو سمجھ لیں تو یہ تو سراسر ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، ہم خود کو خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بہت ہی سادگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں